أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير صدق اللہ العظیم۔ ترجمہ سماعت فرما لیجئے۔ شروع اللہ کے نام سے جو نہایت رحم والا اور بہت مہربان ہے۔ جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے سب اللہ ہی کا ہے، اور جو باتیں تمہارے دلوں میں ہیں خواہ وہ تم ان کو ظاہر کرو یا چھپاؤ، اللہ تم سے ان کا حساب لے گا۔ پھر جس کو چاہے گا معاف کرے گا اور جس کو چاہے گا سزا دے گا، اور اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ یہ رسول یعنی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اس چیز پر ایمان لائے ہیں جو ان کی طرف ان کے رب کی طرف سے نازل کی گئی ہے، اور ان کے ساتھ تمام مسلمان بھی یہ سب اللہ پر، اس کے فرشتوں پر، اس کی کتابوں پر اور اس کے رسولوں پر ایمان لائے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ ہم اس کے رسولوں کے درمیان کوئی تفریق نہیں کرتے کہ کسی پر ایمان لائیں کسی پر نہ لائیں، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم نے اللہ اور رسول کے احکام کو توجہ سے سن لیا اور ہم خوشی سے ان کی تعمیل کرتے ہیں۔ اے ہمارے پروردگار، ہم آپ کی مغفرت کے طلبگار ہیں اور آپ ہی کی طرف ہمیں لوٹ کر جانا ہے، بے شک اللہ نے سچ فرمایا۔ ماشاءاللہ، جزاک اللہ خیرہ۔ قاری صاحب بہت شکریہ، آپ نے ماشاءاللہ تلاوت کلام پاک سے اس پروگرام کا آغاز کیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی، آمین یا رب العالمین۔ ناظرین و سامعین، آپ دیکھ رہے ہیں مفتی آن لائن اور میں ہوں مفتی سخاوت منیر نعیمی۔
انسان کی تخلیق کا مقصد اللہ رب العالمین کی بندگی ہے، اور اللہ رب العالمین کی بندگی بغیر قرآن و سنت یعنی قرآن و حدیث کے بغیر بالکل ناممکن ہے۔ اب چونکہ قرآن و حدیث عربی میں ہیں اور عربی تک عام انسان کی رسائی تقریباً نہ ہونے کے برابر ہے، اس لیے ہم نے اس پروگرام کا انعقاد کیا جس میں آپ کے سوالات ہمیں مطلوب ہوں گے۔ ہم انشاءاللہ العزیز قرآن و سنت کی روشنی میں آپ کے جمی مسائل کا حل پیش کریں گے۔ اب قاری صاحب آپ بتائیے آج کے کون سے سوالات ہیں تاکہ ان کا قرآن و سنت کی روشنی میں جواب عرض کیا جا سکے۔ جی مفتی صاحب، لوگوں کی طرف سے بہت سے سوالات ہیں، ہم مفتی آن لائن میں جو کہ قرآن و سنت سے جواب دیں گے۔ سنہ مینز از دا وے آف محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تو ہم اسی طریقے پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہی سے جو کہ جوابات دیں گے۔ تو ہماری ایک بہن نے سوال کیا گجرانوالہ سے، سب سے پہلا سوال وہ ہم ایڈ کرتے ہیں۔ وہ کہتی ہیں کہ چند دنوں میں میری بیٹی کی شادی ہونے والی ہے، لڑکے والوں نے ہم سے پوچھا ہے کہ آپ حق مہر یا دیگر معاملات میں کیا کچھ لکھوانا چاہتے ہیں، یہ سب باتیں پہلے سے طے کر لی جائیں تو اچھا ہے۔ اس حوالے سے آپ شرعاً کیا حکم ہے، ہماری رہنمائی فرما دیجیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمارے اس معاشرے کا بہت بڑا المیہ ہے کہ ہم باقی معاملات کے اندر اپنی من مانی کرتے ہیں، معاشرے کو دیکھتے ہیں، وقت بدلنے کے ساتھ ساتھ اس کو اپ ڈیٹ کرتے ہیں، لیکن جب بات آتی ہے نا حقوق اللہ کی یا پھر اللہ تعالیٰ نے جو حق کسی کا مقرر فرمایا ہے اس کی بات آتی ہے، تو پھر ہم کہتے ہیں جی ہمیں شریعت سے وہ رہنمائی دیں جو کم سے کم ہے۔ تو واضح رہے کہ شریعت نے حق مہر کی مقدار کم سے کم تو مقرر کر دی ہے، اور زیادہ کی کوئی حد نہیں ہے۔ کسی کی بساط میں جو کچھ بھی دینا ہے وہ ادا کر سکتا ہے، اور یہ بات بھی آپ کے پیش نظر ہونی چاہیے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک صحابی جن کا نام حضرت عمر ابن خطاب ہے رضی اللہ عنہ، آپ نے جب حق مہر کے حوالے سے خطبہ ارشاد فرمایا اور خواتین سے مخاطب ہو کہ آپ نے فرمایا کہ حق مہر کے اندر کمی کریں، یعنی اس کا اضافہ نہ کریں، تو ایک خاتون کھڑی ہوئی اور اس نے کہا کہ جو حق ہمیں اللہ تعالیٰ عطا فرماتا ہے اس میں عمر کیسے کمی کر سکتا ہے؟ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا آپ ظرف دیکھیں اور تعلیم امت کے لیے آپ نے کیا ارشاد فرمایا، اور بات ہے بھی ایسے ہی۔ آپ نے فرمایا کہ عمر خطا پر تھا اور خاتون نے حق کہا ہے۔ اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جب آپ کسی بھی موقع پر آپ کو پتہ چلے کہ آپ سے کوئی غلط بات نکل گئی ہے منہ سے، تو اس کے حوالے سے رجوع کرنے میں کوئی کسی قسم کی آر محسوس نہیں کرنی چاہیے۔ تو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ شریعت نے کم سے کم جو مقرر کیا ہے وہ ہے 10 درہم کی مقدار۔ آج کے اعتبار سے اگر آپ دیکھیں تو درہم کا وزن نکالیں گے ہم، اور اس وزن کی مقدار تقریباً بنتی ہے کوئی 30.618 گرام چاندی۔ اتنی مالیت، کم سے کم اتنی مالیت ہونی چاہیے۔ زیادہ جو بھی رکھنا چاہیں تو یہ میں اپنی بہن کو مشورہ دوں گا کہ اتنا حق مہر رکھیں کہ جتنا ان کا خاوند ادا بھی کر سکے۔ کوئی بہت زیادہ بھی نہیں رکھنا چاہیے اور بہت کم بھی نہیں رکھنا چاہیے۔ اگر آپ مناسب مقدار دیکھیں تو میں یہ مشورہ دوں گا کہ ہمارے اس بھائی کی ایک ماہ کی جو آمدنی ہے نا، اتنی کم از کم مناسب جو طریقہ کار ہے نا اتنی ہونی چاہیے۔ مستر میں ایک عالم کے پاس بیٹھا تھا تو کسی نے کہا کہ 10,000 روپے آپ حق مہر لے لیں، تو اس پر اس عالم نے کہا 10,000 کی تو ایک بکری نہیں ملتی، بالکل، تو آپ یہ 10,000 ہمیں مہر دے رہے ہیں، اس بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ وہ کیوں ایسا کہہ رہے تھے کہ بکری نہیں ملتی؟ اصل میں نا بات یہ ہے کہ چونکہ خاوند نے نا ایک اپنی طرف سے مال ہی دینا ہے، اور دیکھیں خاتون نے پوری زندگی اور ایک طرح سے اپنا سب کچھ اسے دے دیا، تو اس لیے خاتون مرد کو بھی چاہیے کہ جب حق مہر ادا کرنا ہو تو زیادہ سے زیادہ ادا کرے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں جی شرعی حق مہر لکھ لیں، تو بھائی شریعت نے کم سے کم مقدار تو مقرر کی ہے، زیادہ کی کوئی حد نہیں۔ آپ یقین مانیں کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات ہم دیکھتے ہیں، کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی ازواج کا اور اپنی جو بیٹیاں ہیں ان کا حق مہر جب ادا کیا یا حق مہر کا معاملہ آپ نے حل فرمایا، تو اس میں آج کے حساب سے دیکھیں تو کئی حق مہر کروڑوں میں بنتے ہیں۔
تو اگر کوئی اتنا ادا کر سکتا ہے تو بالکل کرنا چاہیے، لیکن اتنی زیادہ بھی ڈیمانڈ نہیں کرنی چاہیے کہ جس کے اندر خاوند ادا ہی نہ کر سکے۔ تو یوں سمجھیں کہ یہ ایک عقد کے حوالے سے فریقین کے مابین جو بھی طے پا جائے اس میں شریعت نے عام چھوڑا ہے ان کو کہ جس طرح مرضی ادا کر سکتے۔ ماشاءاللہ، بہت اچھا آپ نے اسلامک لا قانون کے مطابق، سنت کے مطابق مسئلے کا جواب دیا۔ اسلامک لا از دا ٹیکن فرام دا قرآن اینڈ سنہ۔ تو مفتی صاحب اسی کے مطابق آپ کو جواب دے رہے ہیں۔ آپ نے جو بھی سوالات کرنے ہوں ہمارے ساتھ رہیے گا۔ ہم دوسرا سوال اس میں اب شامل کرتے ہیں۔ مفتی صاحب، ایک کاشف جاوید چنیوٹ سے پوچھتے ہیں کہ میں نے فیس بک پر ایک معتبر شخص کی تصویر دیکھی جس پر ان کے حامی اور ناقدین اپنی اپنی آراء کا اظہار کر رہے تھے، لیکن میں نے محسوس کیا کہ ناقدین کچھ نازیبا القابات کے ساتھ ساتھ اس معتبر شخصیت کی کردار کشی سے بھی گریز نہیں کر رہے تھے۔ میں جاننا چاہتا ہوں سوشل میڈیا پلیٹ فارمز کو جس طرح لوگوں کی کردار کشی کے لیے استعمال کیا جا رہا ہے اس پر حکم شرع کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، سوشل میڈیا ایک ایسا پیج ہے کہ جہاں پر یہ چیزیں عام دیکھنے کو ملتی ہیں۔ تو میں اس حوالے سے یہی کہوں گا کہ آج اگر کوئی بندہ بھی بالکل سامنے آ کے کسی کے خلاف بات کرے تو یقیناً وہ ہچکچائے گا اور یقیناً ڈرے گا۔ تو ہمیں آج کیمرے کی آنکھ کا تو ڈر ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کی جو ایک قدرتی آنکھ ہمیں دیکھ رہی ہے اور ہمہ وقت دیکھ رہی ہے، اس سے حقیقی طور پہ ڈرنا چاہیے۔ جب کوئی بندہ کسی کی کردار کشی کرتا ہے تو اس کو یہ بات بھی اس کے پیش نظر ہونی چاہیے کہ میں نے ایک دن اللہ تعالیٰ کے سامنے حاضر ہونا ہے اور اپنے کیے کے حوالے سے جو بھی اجر ہے یا سزا ہے وہ پانی ہے۔ تو یہ قرآن مجید فرقان حمید نے جو اس کے حوالے سے تعلیمات فرمائی ہیں کہ کوئی بندہ نہ تو کسی کا مذاق اڑائے، اور پھر یہ دیکھیں آپ کہ جس شکل کو آپ بگاڑ رہے ہیں، میں ان بھائیوں سے مخاطب ہوں گا کہ جس شکل کو آپ بگاڑ رہے ہیں اس شکل کا خالق کون ہے؟ اللہ رب العالمین نے وہ شکل بنائی ہے، تو اگر از راہ مذاق اس کی تخلیق کے ساتھ مذاق کر رہے ہیں تو یاد رکھیں کہ جس کی بنائی ہوئی چیز کا مذاق اڑا رہے ہیں وہ جب اس کی گرفت میں آئیں گے تو کبھی پھر معافی نہیں ملے گی۔ اب تو زندگی ہے تو ہوش کے ناخن لینے چاہیے، کسی کی کردار کشی سے پرہیز کرنا چاہیے، اور زندگی میں جو ایسے معاملات ہو گئے اس سے توبہ کر لینی چاہیے، کیونکہ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں جس کا مفہوم ہے کہ لوگ جہنم میں اس وجہ سے نہیں جائیں گے کہ گناہ گار ہیں، بلکہ ان گناہوں کی وجہ سے جائیں گے کہ جن گناہوں پر انہوں نے توبہ نہیں کی۔ اس لیے توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے، تو اپنے تمام تر معاملات سے رجوع کریں اور اللہ کی بارگاہ میں تائب ہوں۔ کسی کی تصویر کو بگاڑنا یہ مکروہ تحریمی ہے، تنزیہی ہے یا حرام ہے؟ دیکھیں جی، پہلی بات تو یہ ہے کہ جب کوئی بندہ کسی بھی گناہ کو حلال سمجھ کے کرتا ہے تو ایسی صورت میں وہ انتہا درجے کا گناہ ہے، اور بعض فقہا نے تو یہ لکھا ہے کہ جب کوئی کسی گناہ کو حلال سمجھ کے کرے تو وہ دائرہ اسلام سے ہی خارج ہے۔ تو اس لیے میں نے جو دلیل کے طور پہ بات کی ہے کہ اللہ کی تخلیق کو بگاڑنا یہ بہت بڑا ایک شریعت کے اندر قدم ہوگا اور بہت کبیرہ گناہ ہے، اس سے توبہ کرنا لازم ہے، اور جس کی کردار کشی کی ہے اس سے معذرت کرنا بھی لازم ہے۔ یعنی یہ نہیں کہ صرف اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ لی، اب اس سے معافی مانگنا بھی لازم ہے۔ اب لوگ کارٹون بھی تو بنا دیتے ہیں معتبر شخصیات کے۔ بالکل غلط ہے۔ کوئی معتبر شخصیت ہو یا عام شخصیت ہو، جب اللہ تعالیٰ کی تخلیق کو بگاڑیں گے تو یقیناً اللہ تعالیٰ کی پکڑ میں ضرور آئیں گے۔ جی بہن، آپ کو سوال کا جواب بھی مل گیا ہوگا اور بھائی آپ کو مل گیا ہوگا۔ تیسرا سوال ہم مفتی صاحب شامل کرتے ہیں۔ ایک بہن فیصل آباد سے پوچھتی ہیں کہ میرے شوہر نے مجھے 3 مرتبہ طلاق منہ زبانی بول دی ہے، لیکن اب وہ کہتے ہیں کہ میں نے غصے میں بول دیا تھا اس لیے طلاق نہیں ہوئی۔ میرے انکار کے بعد اب وہ کسی مفتی صاحب سے بھی فتویٰ لے آئے ہیں۔ خاندان کے بڑے بزرگوں کا بھی کہنا ہے کہ مجھے صلح کر لینی چاہیے۔ اس معاملے میں میری رہنمائی فرمائیں، کیا ایک ساتھ 3 مرتبہ طلاق کہنے سے طلاق ہو جاتی ہے یا ایک ایک کر کے طلاق دینا ضروری ہے؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، شریعت نے ایک عقد کے ذریعے زوجین کے مابین ایک رشتہ قائم کیا۔ اب اس رشتے کو ختم کرنے کے لیے بھی کچھ الفاظ، کچھ طریقہ کار شریعت نے متعین فرمائے۔ ہر چیز کا ایک طریقہ کار ہوتا ہے، جب اس طریقہ کار سے ہٹ کر کسی عمل کو کیا جائے تو عمل تو واقع ہو جائے گا، لیکن ایسی صورت میں انسان گناہ گار ہوگا۔ جس طرح
نکاح کا ایک طریقہ کار ہے، اسی طرح طلاق دینے کا بھی ایک جائز طریقہ کار شریعت نے متعارف کروایا ہے۔ جائز طریقہ یہ ہے کہ کوئی بھی مرد جو اپنی خاتون کو چھوڑنا چاہتا ہے وہ ایسے طہر کے اندر طلاق دے، ان ایام کے اندر کہ جن ایام کے اندر خاتون نماز وغیرہ پڑھ سکتی ہے، پاک ہوتی ہے، اور اس دوران پھر عورت سے حق زوجیت والا معاملہ اس نے نہ کیا ہو، تو ایسی صورت میں ایک طلاق دے، جب اس کی عدت ختم ہوگی تو خاتون نکاح سے نکل جائے گی۔ یہ ہے طلاق دینے کا احسن طریقہ۔ رہی بات یہ کہ جب کسی نے 3 مرتبہ طلاق دے دی تو پہلی بات تو یہ ہے کہ طلاق ہوتی ہی غصے میں ہے، کوئی پیار سے تو نہیں کہے گا کہ آج تم بڑی خوبصورت لگ رہی ہو اور میں تمہیں تحفے کے اندر معاذ اللہ کوئی طلاق والا تحفہ دیتا ہوں، ایسا تو نہیں ممکن۔ غصے میں ہی طلاق ہوتی ہے اور اسی لیے غصے کو حرام قرار دیا گیا۔ تو جب خاوند نے 3 مرتبہ کہہ دیا، طلاق واقع ہو گئی، اب رجوع ممکن نہیں ہے۔ رہی بات یہ کہ فلاں مفتی صاحب سے فتویٰ لے آئے ہیں، یاد رکھیں کہ ہمارے لیے دلیل اور حجت قرآن مجید فرقان حمید کی آیات ہیں۔ تو خالق کائنات نے فرمایا فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ حَتَّى تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ، کہ جب مرد نے تیسری طلاق بھی دے دی تو اب خاتون اس پر حلال نہیں ہے۔ اس لیے میں یہی کہوں گا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو ایک امر ہو چکا، چاہے وہ غصے میں ہوا یا کسی طرح بھی ہوا، اس پر اللہ تعالیٰ کی رضا میں راضی رہیں اور ایک دوسرے سے بالکل علیحدگی اختیار کر لیں۔ صلح کی اب کوئی گنجائش نہیں ہے۔ جی مفتی صاحب، بہت اچھا آپ نے بیان کیا۔ فیصل آباد کی بہن تھی ہماری جو اس سوال پوچھ رہی تھی، آپ کو امید ہے کہ جواب مل گیا ہوگا۔ اب ہم ایک اور سوال شامل کرتے ہیں۔ ایک 9ویں کلاس کی طالبہ ملتان سے پوچھتی ہیں کہ مفتی صاحب میں روزمرہ معاملات میں دینی احکامات جاننے کے لیے یوٹیوب اور انٹرنیٹ کے مختلف پلیٹ فارم سے رہنمائی لیتی ہوں، اور اس حوالے سے ایک موضوع پر کئی ویڈیوز دستیاب ہیں، لیکن مصدقہ معلومات کو جانچنا مشکل ہوتا ہے۔ ایسے میں آج کل میں ایک سوال کا جواب ڈھونڈنے کی کوشش کر رہی ہوں، لیکن اس بارے میں مجھے کوئی تسلی بخش جواب نہیں مل رہا۔ اس لیے آپ میری رہنمائی فرمائیں کہ میں بچپن سے سنتی آ رہی ہوں کہ سر ڈھانپ کر واش روم جایا کریں کیونکہ شیطان بالوں میں ساتھ جاتا ہے، لیکن میری الجھن یہ ہے کہ جب ہم غسل کرتے یا نہاتے ہیں تو اس وقت بھی تو ہم بے لباس ہوتے ہیں، تو کیا اس وقت شیطان ہمارے ساتھ باتھ روم نہیں جاتا؟ اس بارے میں شرعاً کیا حکم ہے؟ دیکھیں، میں اپنی بہن سے یہ عرض کروں گا کہ شیطان تو ہر وقت ہر انسان کے خون کے اندر جس طرح خون دوڑ رہا ہے نا، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ اسی طرح شیطان انسان کے اندر خون کی طرح دوڑ رہا ہے۔ تو اس سے بچنا تو اسی صورت میں ممکن ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کی ذات اس بندے کو بچائے۔ رہی بات یہ کہ سر ڈھانپ کے واش روم میں جانا، یہ ایک ادب کا تقاضا ہے۔ ادب اسی میں ہے کہ سر ڈھانپ کے، اور گھر کے اندر بھی عام حالات میں بھی کوشش یہی کرنی چاہیے کہ سر ڈھانپ کے رکھیں۔ ننگے سر رہنا کوئی مناسب کام نہیں ہے، چاہے اکیلے میں ہوں یا گھر کے دیگر افراد وہاں پر موجود ہوں، اور واش روم میں جاتے ہوئے بھی ادب کا تقاضا یہ ہے۔ رہی بات یہ کہ غسل کرتے ہوئے تو پیاری بہن اس وقت تو ایک مجبوری ہے، یہ ایک مسئلہ بھی اس سے آپ اپنے ذہنوں میں رکھیں کہ ہر حال کے اندر مرد کو اور خاتون کو اپنے سطر کی جو چیزیں ہیں چھپانا لازم اور فرض ہے، اور جس وقت کے اندر مجبوری پائی جائے گی اتنی مقدار کے اندر سطر کا کھولنا مرد اور خاتون کے لیے جائز ہوگا، اور جیسے ہی وہ مجبوری ختم ہوئی اب فی الفور سطر کا ڈھانپنا لازم ہو جائے گا۔ اب ظاہر ہے واش روم میں جانا ہے، جب غسل کی ضرورت ہے تو واجب غسل اگر کرنا ہے تو بالوں کا دھونا لازم ہے، تو بالوں کو دھونے کے لیے ایک مجبوری پائی گئی اور مجبوری کی حالت میں سطر کو کھولنا جائز ہوا، جیسے ہی مجبوری ختم ہوئی فی الفور سطر کو ڈھانپنا لازم ہو گیا۔ اسی طرح جب ہم نے واش روم کو یوز کرنا ہے تو ڈیفینیٹلی ہمیں سطر کو کھولنا اتنی مقدار کے اندر جائز ہوگا کہ جتنی سے ہماری حاجت پوری ہو جائے۔ تو جب وہ حاجت پوری ہو گئی تو فی الفور اپنی اصل کی طرف لوٹیں گے، اور اصل کیا ہے؟ مرد کو بھی اور خاتون کو بھی سطر کا چھپانا یہ لازم ہے۔ یہ جو پوائنٹ ہے نا، بہن نے پوچھا ہے شیطان بالوں میں آ جاتا ہے، جی، تو کیا برہنہ جسم پر شیطان اثر کرتا ہے؟ دیکھیں شیطان کا بالوں میں آنا یہ تو کسی ایسی کتاب سے کوئی ثابت نہیں ہے، نہ ہی کوئی اس حوالے سے کوئی قرآن و سنت میں کوئی رہنمائی ملتی ہے کہ بالوں کے اندر شیطان ہے۔ ہاں،
جب جنابت کی حالت ہوگی، غسل واجب ہوگا، تو ایسی صورت میں ناپاک جسم ہے اور اس کو پاک کرنے سے ہی عافیت ملے گی۔ ماشاء اللہ۔ ہم اس میں ایک اور سوال شامل کرتے ہیں مفتی صاحب۔ جی ایک بہن جو ڈیرہ غازی خان سے ہیں، وہ پوچھتی ہیں کہ اکثر میری ایک سہیلی اللہ میاں کہتی ہیں، میں نے اسے منع کیا تو اس نے کہا کہ میری نیت اللہ جانتا ہے کہ میں اللہ میاں کیوں کہہ رہی ہوں، جی اس لیے میں چاہتی ہوں کہ آپ مجھے بتائیں کہ اللہ میاں کہنا درست ہے بھی یا نہیں۔ دیکھیں، اللہ رب العالمین کا جو ذاتی نام ہے وہ ہے اللہ، اس میں جلالت اس کو کہا جاتا ہے، اور اس میں جلالت کے ساتھ وہی القاب لگائے جائیں کہ جو قرآن و سنت کے اندر موجود ہیں۔ جیسے قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد باری تعالیٰ ہے وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا، کہ اللہ رب العالمین کو اسی کے اچھے ناموں سے یاد کرو اور انہی ناموں کے ساتھ پکارو جو اس کے اچھے اچھے نام ہیں۔ اب چونکہ لفظ میاں جو ہے نا، اس کے متعدد معنی ہیں۔ میاں بعض دفعہ بچے کو بھی کہہ دیتے ہیں، اگر آپ ڈکشنری اٹھا کر دیکھیں تو اس کے کچھ اور معنی بھی ہیں۔ ایک ذات بھی ہے خاص جس کو میاں کہتے ہیں، تو اس لیے لفظ میاں یا کوئی بھی ایسا لفظ جس کے دو معنی ہو، ایک اچھا معنی ہو اور ایک اس کے برعکس دوسرا معنی ہو، تو ایسے نام، ایسے القابات اللہ تعالیٰ کے نام کے ساتھ لگانا مناسب نہیں ہے۔ رہی بات یہ نیت کی، تو بعض دفعہ نیت اچھی بھی ہو تو بھی اس میں بے ادبی کا پہلو نکلتا ہے، تو اللہ تعالیٰ کے نام کے ساتھ اللہ جل شانہ اور اللہ رب رحمان، اللہ الرحمن یا اللہ عز و جل، اس طرح کے الفاظ لگائے جائیں، اللہ تعالیٰ یہ لفظ بولا جائے۔ میاں لفظ یا کوئی بھی ایسا لفظ جس کے اندر دو پہلو نکلتے ہوں، اللہ تعالیٰ کے نام کے ساتھ لگانا بے ادبی ہے، اس سے پرہیز کرنا چاہیے۔ اور اسی طرح رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک نام کے ساتھ بھی کوئی بھی ایسا لفظ کہ جو ذو معنی ہو لگانا جائز نہیں ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید میں اس کی ممانعت ہے۔ جی مفتی صاحب، ایک اور سوال اسی سے متعلق اور سوال ہے۔ ایک بہن پوچھتی ہیں کہ اکثر ہم احتراماً اللہ کے ساتھ جمع کا صیغہ استعمال کرتے ہیں، جیسے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، لیکن چند دن پہلے مجھے کسی نے کہا کہ اللہ کے ساتھ جمع کا صیغہ استعمال کرنا شرک کے زمرے میں آتا ہے، کیا واقعی ایسا ہے؟ جی دیکھیں، اللہ رب العالمین نے قرآن مجید فرقان حمید میں اپنے ذاتی نام کے ساتھ، اللہ کے ساتھ، یعنی لفظ اللہ کے ساتھ جمع کا صیغہ بھی استعمال فرمایا ہے اور واحد کا صیغہ بھی۔ اس کا لب لباب یہ ہے کہ بہتر یہی ہے کہ اللہ کے نام کے ساتھ واحد کا صیغہ استعمال کیا جائے کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے۔ اگر کوئی بندہ یہ کہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، تو اس کے اندر نا ایک باریک سا نقطہ یہ نکلتا ہے جمع کے صیغے والا، کہ ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ کے ساتھ بھی کوئی اس کا معاذ اللہ کوئی شریک ہے، تو ایسی صورت میں بہتر یہی ہے کہ واحد کا صیغہ بولا جائے۔ لیکن اگر ایک بندے کا عقیدہ یہ ہو کہ اللہ کی ذات واحد ہے اور ادب کے پیش نظر وہ اللہ تعالیٰ کے نام کے ساتھ جمع کا صیغہ لگاتا ہے، تو اس میں حرج تو نہیں ہے، خلاف اولا اس کو کہا جا سکتا ہے، اس پر کوئی سخت حکم نہیں لگتا۔ تاہم بہتر یہی ہے کہ جب بھی بولیں اللہ تعالیٰ کے نام کے ساتھ واحد کا صیغہ ہی بولیں کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، تاکہ توحید کا جو علم ہے نا وہ برقرار رہے اور شرک کا جو ہلکا سا شبہ بھی ہے نا اس کا بھی کلا کما کیا جا سکے۔ جی ماشاءاللہ، قرآن و سنت سے مفتی صاحب نے بہت اچھا جواب دیا۔ اس کے بعد ایک اور سوال ہم شامل کرتے ہیں۔ مفتی صاحب، ایک بہن بہاول پور سے پوچھتی ہیں، میری شادی کو 15 برس ہو گئے ہیں لیکن اولاد نہیں ہے۔ ابھی میرے شوہر اور میری خواہش ہے کہ ہم بچہ گود لے لیں، لیکن ہماری رہنمائی فرمائیں کہ اس لے پالک بچے کے ہم میاں بیوی پر کیا حقوق و فرائض ہوں گے، اور کیا وہ ہمارے لیے محرم ہوگا یا ہوگی یا نہیں، بتائیے گا۔ جی دیکھیں، لے پالک بچہ وہ حقیقی بچہ تو نہیں ہوتا۔ مشرکین کا یہ ایک عقیدہ تھا کہ وہ جو اپنی زبان سے نکالتے اس کو حقیقت مان لیتے۔ مثلا سب سے پہلے وہ یہ کرتے کہ جمعہ کا دن ہے تو کہہ دیتے، جب ان کا دل نہیں ہے تو کہتے جی آج ہفتہ ہے، تو جب ہفتہ منہ سے نکال دیتے تو پھر اس کو حقیقت مان لیتے۔ اسی طرح کسی کو اگر بیٹی کہہ دیتے تو اس کو حقیقی بیٹی ہی سمجھتے، اور کسی کو بیٹا کہہ دیتے تو اس کو پھر حقیقی بیٹا ہی سمجھتے۔ اسی حوالے سے انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر
جو زبان درازی ایک اس طرح کی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے بیٹے کی منکوحہ کے ساتھ نکاح کیا ہے جو کہ جائز نہیں ہے، تو اللہ رب العالمین نے پھر تفصیلی احکام قرآن میں نازل فرما دیے اور فرمایا کہ بیٹا وہی ہے جو حقیقی بیٹا ہے، منہ بولا بیٹا یا لے پالک بیٹا حقیقی بیٹا نہیں بن سکتا۔ یاد رکھیں اگر کوئی بچہ اڈاپٹ کیا ہے، کسی کو لے کے پالا ہے، تو اس کے حقیقی والدین کے نام کے ساتھ ہی اس کو پکارا جائے گا، یہ نہیں کہ اپنا نام اس میں شامل کر لیا جائے۔ اور اگر اس کو اپنے پاس رکھا تو حقوق تو یہی ہیں کہ جو ایک عام انسان کے حقوق ہوتے ہیں، اگر آپ نے اس کو سرپرست کے طور پر پالا ہے تو حقوق و فرائض وہی ہیں جو ایک عام انسان کے ہوتے ہیں۔ رہی بات یہ کہ اس کو حقیقی بیٹا مان لینا یا حقیقی بیٹی مان لینا، یہ جائز نہیں ہے۔ اور یاد رکھیں اگر بیٹی بڑی ہو گئی تو وہ باپ کے لیے، یعنی جس نے لے کر پالا ہے، اس کے لیے وہ اسی طرح غیر محرم ہوگی جس طرح ایک عام خاتون غیر محرم ہوتی ہے۔ اور اگر لڑکا لے کے پالا بڑا ہو گیا تو وہ اس کی ماں کے لیے، یعنی جس نے اس کو لے کر پالا ہے، اس کے لیے اسی طرح غیر محرم ہوگا۔ اس کا حل ایک یہ ہو سکتا ہے کہ اگر بچپن میں بالکل ابھی اس کی پیدائش ہوئی اور اس خاتون نے اس کو لے کے پالا، تو اگر اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کے فیڈ اتری ہے، دودھ اترا ہے، اس کو اگر دودھ پلا دیتی ہے تو اس کا رضائی بیٹا بن جائے گا۔ دوسری صورت یہ ہے کہ اگر اس کی بہن یا کوئی بھی ایسی رشتہ دار جو اس بچے کو فیڈ کروا دیتی ہے جس کی وجہ سے رضاعت کا رشتہ قائم ہو جائے، تو پھر وہ اس خاتون کے پاس اور اس مرد کے پاس رہ سکتی ہیں۔ اس کے علاوہ کوئی شرعی گنجائش نہیں ہے، اگر وہ اس کو رکھا تو وہ اسی طرح غیر محرم ہی ہوں گے۔ ماشاءاللہ بہت اچھا جواب دیا آپ نے۔ بہاولپور کی ہماری یہ بہن تھی جنہوں نے سوال پوچھا تھا، امید ہے بہن آپ کو جواب مل گیا ہوگا۔ مفتی صاحب ایک اور سوال شامل کرتے ہیں۔ سیالکوٹ سے ایک آدمی پوچھ رہے ہیں کہ واش روم میں وضو کرنا جائز ہے یا نہیں؟ جی دیکھیں، وضو کرنا ہر جگہ پر ہی جائز ہے۔ اصل وضو کا مقصد ہوتا ہے اعضاء کو دھونا۔ کچھ چیزیں ہیں جو فرائض کے اندر ہیں، کچھ چیزیں ہیں جن کا تعلق سنت مطہرہ کے ساتھ ہے۔ تو جہاں تک وضو کا تعلق ہے، قرآن مجید فرقان حمید میں چاروں اعضاء کا دھونا، ہاتھوں کا کوہنیوں سمیت دھونا، چہرے کا دھونا، پاؤں کا دھونا اور سر کا مسح کرنا، یہ اگر پایا گیا تو وضو ہو جائے گا۔ باقی چیزیں جتنی بھی ہیں، پڑھنا ہے، کلی کرنا ہے یا اس کے علاوہ دیگر جو چیزیں ہیں، ان کا تعلق سنن کے ساتھ ہے۔ جب یہ چیزیں پائی گئیں بغیر کچھ پڑھے وضو ہو جائے گا، لیکن صرف آپ نے خیال یہ کرنا ہے اگر ناپاک جگہ ہو تو وہاں پر آپ نے پڑھنا کچھ نہیں ہے، تو پڑھنے کے بغیر آپ نے ہاتھوں کو دھو لیا، کلی کر لی، ناک میں پانی چڑھایا، چہرے کو دھویا، بازو دھوئے کوہنیوں سمیت، سر کا مسح کر لیا، پاؤں دھو لیے، آپ کا وضو کمپلیٹ ہو گیا۔ تو واش روم ہو یا کوئی بھی جگہ ہو، وضو کرنا اس میں بالکل جائز ہے، اس میں کوئی شرعی قباحت نہیں ہے۔ جی مفتی صاحب بہت عمدہ۔ اس میں ایک سوال یہ بھی شامل ہم کریں گے۔ حیدرآباد سے ہمارے زبیر بھائی ہیں، وہ پوچھ رہے ہیں کہ میں ہر کام شروع کرنے سے پہلے ایک پروفیشنل عامل سے استخارہ کرواتا ہوں، لیکن کچھ عرصے سے کچھ ایسے تجربات سے گزرا ہوں جس سے میں نے یہ طے کیا ہے کہ مجھے خود استخارہ کرنا چاہیے۔ اس سلسلے میں رہنمائی فرمائیں، کیا خود استخارہ کرنا زیادہ بہتر ہے یا کسی متقی شخص سے استخارہ کروانا زیادہ افضل ہے؟ جی دیکھیں، استخارہ جو ہوتا ہے نا، اس کا مطلب ہوتا ہے اللہ تعالیٰ سے خیر کو طلب کرنا۔ اللہ تعالیٰ سے یوں سمجھیں جس طرح ہم عام بندے سے مشورہ کرتے ہیں نا، اسی طرح اللہ تعالیٰ سے ہم ایک طرح سے ظاہری طور پہ مشورہ کر رہے ہیں کہ مولا کریم ہمیں یہ ارشاد فرما دے کہ میں یہ کام کر لوں یا نہ کروں۔ تو اس حوالے سے شریعت نے باقاعدہ ایک سمجھنے کے پورا ٹاپک اور پورا باب قائم کیا ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے صحابہ کو استخارہ کی تعلیم اس طرح ارشاد فرمایا کرتے کہ جس طرح بچے کو قاعدہ پڑھایا جاتا ہے، اور ہر معاملے کے اندر، ہر جائز کام کے اندر استخارہ کرنا جائز ہے اور استخارہ خود کرنا چاہیے۔ اس کے حوالے سے شریعت کے اندر حدیث مبارکہ کے اندر پوری ایک دعا ہے کہ عشاء کی نماز پڑھ کے 2 رکعت نفل ادا کریں، ایکسٹرا 2 رکعت نفل، اور 2 نفل ادا کرنے کے بعد پھر ہاتھوں کو اٹھائیں، اللہ کی بارگاہ میں التجا کریں اور دعائے استخارہ پڑھیں۔ وہ آپ کو مل جائے گی احادیث مبارکہ سے۔ اس کے علاوہ انٹرنیٹ پہ بھی وہ موجود ہے، دعائے استخارہ۔ وہ پڑھنے کے بعد پھر سو جائیں
اور اللہ رب العالمین کی طرف سے خواب کے اندر جو بھی اشارہ ہو اسی پر عمل کریں۔ اگر بالفرض علماء نے لکھا ہے کہ اگر سفیدی یا سبزی نظر آتی ہے تو اس کام کے ہاں ہونے کی دلالت ہے، اگر کوئی سرخی نظر آتی ہے، سیاہی نظر آتی ہے، تو ایسی صورت میں اس کام کو نہ کرنے کا اشارہ ہے۔ اگر بالفرض پہلے دن کچھ نظر نہیں آیا، دوسرے دن پھر کرے اسی طرح، تیسرے دن کرے، چوتھے دن، 7 دن تک مسلسل استخارہ کرے انہی معاملات کو سامنے رکھتے ہوئے۔ اگر پھر بھی کچھ نظر نہیں آتا تو پھر ایک ایسی جگہ پر بیٹھ جائے جہاں پر اس کے اوپر کیفیت ایسی ہو، نہ غصے کی حالت ہو، نہ ہی کوئی اتنی زیادہ مذاق والی، نارمل کنڈیشن ہو، اور آنکھیں بند کر کے تو کسی ایک جانب رجوع کرے، کسی ایک جانب رجوع کر لے گا، جس جانب اس کا رجوع ہوگا وہی اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ہوگا کہ یہ کام کر لو۔ اور اگر اس دوران یعنی 7 دنوں کے دوران کسی ایک جانب اس کا رجوع بن جاتا ہے اور دوسری جانب خود بخود ختم ہو جاتی ہے تو یہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک استخارہ کا ایک جواب ہوگا کہ اے بندہ خدا، اے میرے بندے، تو یہ کام کر لے۔ استخارہ کا لفظی معنی کیا ہے؟ استخارہ کا لفظی معنی ہوتا ہے خیر کو طلب کرنا۔ لفظ استخارہ خیر طلب کرنا، اللہ رب العالمین سے بھلائی کو طلب کرنا، تو ہر حال میں ہمیں اللہ تعالیٰ سے بھلائی کو طلب کرتے رہنا چاہیے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں پیر حضرات کے پاس جاتے ہیں، علماء کے پاس جاتے ہیں اور کہتے ہیں جی میں نے فلاں کام کرنا ہے، یہ میرے لیے بہتر ہے یا نہیں بہتر، آپ استخارہ کر کے بتائیں۔ تو کیا وہ عالم صاحب علم غیب جانتے ہوتے ہیں جو ان کو کہا جا رہا ہے کہ آپ استخارہ کر کے بتائیں ہمارے لیے بہتر ہے یا نہیں؟ دیکھیں قاری صاحب، میں اس حوالے سے بڑا محتاط ہوں کہ جو چیزیں قرآن و سنت سے ہمیں ملتی ہیں نا، ہمیں انہی پر عمل کرنا چاہیے۔ رہی بات یہ کہ آپ کسی سے ویسے پوچھ سکتے ہیں، جا کے مشورہ طلب کر سکتے ہیں کسی بڑے سے کہ بھائی مجھے بتا دیں یہ معاملات ہیں، تو کیا یہ کام میرے لیے بہتر ہوگا یا نہیں۔ اور حالات و واقعات کو دیکھتے ہوئے اگر کوئی بندہ آپ کو مشورہ دیتا ہے اور قرآن و سنت سے تعلیمات حاصل کر کے، تو اس میں کوئی شرعی قباحت نہیں ہے، لیکن اس کو باقاعدہ ایک کاروبار بنا لینا یہ میرا خیال ہے کوئی مناسب بات نہیں ہے۔ ہاں، جس فن کا جو کوئی ماہر ہوتا ہے وہی بتا سکتا ہے، میرے خیال سے وہی استخارہ قابل قبول اور بہتر ہے کہ جو شریعت نے ہمیں بتایا، اور شریعت کے دائرہ کار میں رہتے ہوئے ہی عافیت ہے۔ ماشاءاللہ، قرآن و سنت سے مفتی صاحب جواب دے رہے ہیں۔ ہم سرگودہ سے ایک اور بہن کا سوال شامل کرتے ہیں۔ وہ کہتی ہیں کہ میں اکثر نماز پڑھتے ہوئے رکعتیں بھول جاتی ہوں، فرض رکعت ہو یا سنت رکعتیں نمازیں پڑھ رہی ہوں، تو اکثر پہلی اور دوسری رکعت میں مجھے کوئی نہ کوئی مغالطہ لگ جاتا ہے کہ تیسری پڑھ رہی ہوں یا چوتھی پڑھ رہی ہوں، تو ایسے میں مجھ پر سجدہ سہو واجب ہوتا ہے یا نہیں؟ تو سجدہ سہو کن کن چیزوں سے واجب ہوتا ہے شرعاً، اس بارے میں کیا حکم ہے آپ بتائیے گا۔ جی دیکھیں، شیطان جو ہے نا یہ ہر وقت کے اندر نا انسان کے اوپر حملہ آور ہوتا رہتا ہے۔ بندہ نماز کی حالت میں ہے تو پھر تو زیادہ وہ عبادت کے درمیان حائل ہوگا، اور اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ کوئی نہ کوئی چیز میں اس کی ایسی اس کا نقصان کر دوں کہ جس کی وجہ سے اس کی عبادت کے اندر خلل واقع ہو۔ یہ بھولنا بھلانا یہ شیطان کی طرف سے ایک عمل ہوتا ہے، تو اس کے لیے بہتر یہ ہے کہ جب نماز شروع کریں نا تو اللہ تعالیٰ سے دعا کرتی رہیں۔ پیاری بہن، اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرتی رہا کریں کہ مولا کریم میرے اوپر جو شیطان کے حملے ہوتے ہیں میں تیری پناہ میں آتی ہوں۔ دوسری بات یہ کہ اگر کوئی غلطی لگ جاتی ہے تو اس میں آپ نا تھوڑی دیر کے لیے سوچ و بچار کریں۔ آپ سوچیں کہ کیا یہ میری چوتھی رکعت تھی، تیسری تھی یا دوسری تھی، کون سی تھی؟ تو جس جانب ذہن کا زیادہ رجحان ہو، مثلا 40% چانس یہ تھے 40% چانس یہ تھے کہ تیسری رکعت ہے، اور 60% چانس یہ تھے کہ چوتھی رکعت ہے، تو ایسی صورت میں جس طرف زیادہ رجحان ہوگا اسی پر بنا کریں گی، آپ کی نماز ہو جائے گی۔ لیکن اگر 50-50 چانس ہیں، آپ کسی ایک جانب جا ہی نہیں رہی، آپ کو بالکل بھول چکا ہے، تو ایسی صورت میں پیاری بہن آپ کو نماز کو دوبارہ سے پڑھنا ہوگا۔ کیوں کہ جب آپ کو علم ہی نہیں کہ رکعت کون سی ہے، تو ایسی صورت میں پوری نماز کو دوبارہ لوٹانا لازم ہوگا۔ سجدہ سہو ان صورتوں میں ہوتا ہے یا تو واجب چھوٹ جائے یا فرض کے اندر 3 تسبیحات کی مقدار وہ تاخیر ہو جائے، تو ایسی صورت میں سجدہ سہو کرنا جائز ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ سجدہ سہو کرنا
اور مثلاً غلطی لگ گئی اور کہا جی میں سجدہ سہو کر لوں، ایسی صورت میں سجدہ سہو جائز نہیں ہوگا۔ سجدہ سہو صرف اور صرف واجب کے چھوٹنے، ایک واجب چھوٹے یا چند واجبات چھوٹ جائیں یا پھر فرض میں تاخیر ہو جائے، سجدہ سہو کرنا جائز ہوتا ہے، اس کے علاوہ سجدہ سہو کرنا جائز نہیں ہوتا۔ نماز کا نقصان پورا کرنے کے لیے پھر آپ کو دوبارہ سے نماز پڑھنا ہوگا۔ شکریہ مفتی صاحب، آپ نے قرآن و سنت سے جواب دیا۔ مفتی آن لائن میں ہم اس پروگرام میں حاضر ہیں۔ مفتی صاحب روزانہ آپ کے ساتھ آپ کے مسائل کا حل بتانے کے لیے ہم موجود ہوں گے۔ آپ تمام حضرات بھی مفتی آن لائن دیکھتے رہیے اور ہمارے اس چینل کو لائک کیجئے، سبسکرائب کیجئے اور شیئر کیجئے، اور اسی طرح آپ روزانہ اپنے سوالات بھی ہمارے پیج پر، سوشل میڈیا پیج پر اور ہمارے سماعت ڈیجیٹل کے پیج پر بھیجتے رہیے گا۔ ہم آپ کے سوالوں کا جواب ضرور دیں گے۔ ہمارے ساتھ رہیے گا، انشاءاللہ کل کے پروگرام میں دوبارہ حاضر ہوں گے۔